میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے. دا ریزن آف آل کریشن، وجہ تخلیق کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ تارے، سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے بنا ہے. آپ کونین کے دولہ ہیں، آپ دونوں عالم کے دولہ ہیں، آپ کی وجہ سے یہ ساری بارات سجائی گئی ہے. اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو یہ دنیا بھی نہ بناتا. بریلی کے تاجدار نے ایسے ہی نہیں لکھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی اس پوری کائنات کی وجہ ہیں. برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. اچھا، اب غور کرنے والی بات ہے کہ پچھلی قومیں گزری، بہت سارے لوگ کہ کوئی کس نبی کا امتی تھا، کوئی کسی نبی کا امتی تھا. ہم پر رب نے کتنی بڑی مہربانی کی کہ ہمیں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا جو حبیب اللہ ہیں، جو رب کے حبیب ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے. اور اس لیے پتہ ہے ہمارا مرتبہ کیا بن گیا؟ جو پچھلی امتیں ہیں نا، تمام امتوں سے افضل امت اس امت کو قرار دیا گیا کیونکہ نبی پاک کے ہم امتی ہیں. صلاۃ والسلام میں پڑھتے ہیں نا، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. ہم حضرت عیسیٰ کے امتی بھی بن سکتے تھے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی اور نبی کے بھی امتی بن سکتے تھے. کتنا بڑا رب نے انعام کیا. اور اب آؤ بتاؤں فضیلت کیا ملے گی قیامت کے دن. جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہوگی نا، تب تک کسی اور امت کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اب بڑی نازک سی، باریک سی اور خوبصورت بات بتانی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے سب سے آخر میں آئی، ٹھیک ہے، حساب سب سے پہلے ہوگا، جنت میں سب سے پہلے یہ امت داخل کی جائے گی. کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یار سب سے آخر میں آنے والوں کا حساب سب سے پہلے. علماء نے آداب لکھے ہیں کتابوں میں. بزرگ جب دسترخوان پر بیٹھے نا تو آداب پتہ کیا ہیں؟ آداب یہ ہیں کہ ان کے کھانے سے پہلے ہاتھ سب سے آخر میں دھلائے جائیں اور کھانے کے بعد سب سے پہلے دھلائے جائیں. بزرگوں کے ہوتے ہوئے دوسروں کے ہاتھ پہلے دھلائیں. ہاں، اب یہ ہو سکتا ہے یہ سوال بھی کسی کے ذہن میں آئے کہ بزرگوں سے تو کام کی ابتدا کرنی چاہیے. دسترخوان لگا ہوا ہے، علماء بیٹھے ہیں، تو سب سے پہلے تو علماء کے ہاتھ دھلائیں. کا نہیں، اور لوگوں کے ہاتھ دھلواؤ، سب سے آخر میں علماء کے. اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ فرمائے عالم دین کو، بزرگوں کو کسی کا انتظار نہ کرنا پڑے، ہیں ہاتھ دھوئیں اور کھانا شروع کر دیں. اگر پہلے دھلواؤ گے تو باقیوں کا انتظار کرنا پڑے گا کہ باقی سب ہاتھ دھوئیں. کھانا کھا چکے، اب سب سے پہلے ہاتھ دھلوا دو تاکہ یہ فارغ ہو جائیں. نبی پاک کی امت بعد میں آئی ہے، حساب پہلے ہوگا تاکہ جلدی جنت میں چلی جائے. دیکھو تو صحیح مہربانی کتنی. علماء نے ایک اور بڑی پیاری وجہ بیان کی. آج میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل کے واقعات پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ کی قوم پر کیا عذاب ہوا، کسی پر جناب آندھی کا عذاب آیا، آگ برسی، کسی کو جناب کس طرح طوفان کے ذریعے تباہ کیا گیا، طرح طرح کے عذاب آئے. اور ان قوموں کی غلطیاں ہم پڑھتے ہیں. قوم لوط نے کیا غلط کام کیا تو فلاں قوم نے، حضرت شعیب کی قوم نے جناب ناپ تول میں کمی کی تو فلاں قوم نے یہ کیا. پچھلی قوموں کی ہم وٹنس ہیں، ہم شاہد ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں کہ پچھلی قوموں نے کیا کیا ہے. اگر سرکار کی امت بھی پہلے آتی، ہمارے بعد والی قومیں پڑھتی کہ نبی پاک کی امت نے کیا کیا مسٹیکس کی ہیں. ہمارا پردہ رکھا گیا ہے، ہمارے بعد کسی نے نہیں آنا. نبی پاک آخری نبی اور آقا کی امت بھی آخری ہے. سوچو تو صحیح، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. ادھر بھی عیب چھپائے ہیں، ہمیں بڑی امید ہے اللہ کی رحمت سے، ادھر بھی عیب چھپا لیے جائیں گے. تو بہرحال ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے. بار بار اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرتے رہا کرو کہ اے اللہ تیری مہربانی بن مانگے. ہاں، یہ ایک اور بڑی بات ہے.
بندہ ریکویسٹ کرے نا، بار بار گر گڑائے پھر دے دے کوئی، ٹھیک ہے بہت رویا تھا، بڑا گر گڑایا تھا، بڑی ضد کی تھی اس لیے دیا ہے، اور مانگا ہی نہیں اور اسے دے دیا جائے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم میں سے کسی نے مانگا نہیں تھا پیدا ہونے سے پہلے کہ مولا جب بھی پیدا کیجیو نبی آخر الزماں کی امت میں پیدا کیجیے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے یہ مہربانی بن مانگے عطا فرمائی ہے، اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے۔ اتنی مہربانیاں پیارے آقا رات رات بھر، سنو ہم سے پیار کتنا فرماتے، اس امت کے غم میں راتوں کو رویا کرتے، اتنے طویل قیام فرماتے کہ آقا کے پیروں پر ورم پڑ جاتے۔ نبی پاک تو بخشے بخشائے ہیں، آقا کے صدقے ہم جنت میں جائیں گے۔ اتنی طویل عبادتیں، اتنے طویل سجدے، اتنی دعائیں، اتنے آنسو، یہ کس لیے ہیں؟ اے امتیوں تمہارے لیے۔ نبی پاک نے یہ رت جگہ ہمارے لیے کیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آقا اس امت کے لیے بہت روئے ہیں، اور آج میں امتیوں کے لیے، آج میں غلاموں کے لیے کچھ ایسی بات لے کر آیا ہوں کہ جس نبی کے اتنے احسان ہیں ان کے ہم پر کتنے حقوق ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مہربان ہیں۔ قرآن میں رب فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر نہایت ہی رحم فرمانے والے۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب وہ ہیں کہ مومنین کا تکلیف میں پڑھنا گراں گزرتا ہے ان پر، وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اتنی محبت کرنے والے آقا، اب بتاؤ پھر ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے، ہمیں کتنی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، ہمیں کتنا فالو کرنا چاہیے۔